یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ پچھلے کئی روز سے آپ تمامی حضرات جمعات المبارکہ کے فضائل اور مسائل سماعت مار رہے ہیں۔ نماز جمعہ و خطبہ جمعہ، ان کے آداب اور ان کے مسائل آپ تمامی حضرات بڑے ہی جرگے وار تھوڑا تھوڑا سماعت مار رہے ہیں۔ اب یہ باب مکمل ہوا چاہتا ہے، اب یہ آخری صفحات سے گزر رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلاً کھانا پینا، سلام جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبے کے حالت میں بھی حرام ہیں۔ جو چیزیں، جو باتیں، جو عمل نماز میں منع ہیں، حرام ہیں، وہ چیزیں جمعہ کے خطبے کے وقت میں بھی کرنا حرام ہیں۔ جیسے کہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یہ سب چیزیں خطبے کے وقت میں بھی کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، یعنی یہ چیز حرام ہے کرنا۔ اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف بھی اس وقت میں منع ہے۔ ہاں، خطیب جو ہے وہ امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ فرما رہے امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا، کسی برائی سے منع کرنا اور کسی نیک کام کا حکم دینا، فرماتے اس وقت میں وہ بھی کرنا منع ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دو آدمی آپس میں آہستہ آہستہ بات کرتے رہتے ہیں، خطبہ چالو رہتا ہے، تو وہ تو گناہ کر رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت میں آہستہ سے بھی بات کرنا منع ہے۔ جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، سلام کرنا، جواب، یہ سب منع اور حرام ہے اس وقت میں۔ چہ جائے کہ آپس میں گفتگو کرنا کب جائز ہوگا؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایک دو آدمی آپس میں بات کرتے رہتے خطبے کے وقت میں، تو کوئی تیسرا آدمی زور سے ان کو کہتا ہے خاموش، معلوم نہیں ہے خطبہ ہو رہا ہے، یعنی ان سے زیادہ اور زور سے یہ بات کر لیتا ہے جو منع کرتا ہے۔ تو اس وقت میں امر بالمعروف کرنا بھی منع ہے، کسی نیک کام کا حکم دینا یا برائی سے منع کرنا بھی اس وقت میں منع ہے۔ منع بھی اگر کرے تو اشارے سے، ایسا اشارے سے، آواز نہ لگائے، آواز نہ نکالتے ہوئے اشارے سے ان کو حکمت کر دے کہ جو ہے تو خاموش ہو جاؤ، یا کھڑا ہے کوئی تو اس کو کہ بیٹھ جاؤ، یا کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو اشارہ کر دے۔ ایسا اشارے سے آواز نکالنا یا بات کرنا، یہ سخت جو ہے تو منع اور حرام فرمایا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب خطبہ پڑھے تو پڑھے تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا یہ فرض ہے۔ جب خطیب خطبہ پڑھے تو اس وقت میں تمام حاضرین جو اس وقت میں موجود ہوں ان کے لیے خاموش رہنا اور خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا، فرماتے یہ کہ فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خطبہ چالو ہے، معلوم پڑ گیا خطبہ چالو ہے، آواز بھلے سے نہیں آ رہی ہے، تو فرماتے ان پر بھی فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ یہ نہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر خاموش رہنا کیا ضروری ہے، ایسا نہیں۔ جس طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں با جماعت، اور ہمارا امام جو ہوتا ہے جب وہ سری نماز پڑھاتا ہے، جیسے کہ ظہر اور عصر میں جہری نہیں ہوتی، قرأت زور سے نہیں کرتے، اس وقت میں بھی ہم کو خاموش رہنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اس وقت میں ہم پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے کہ امام کی آواز نہیں آ رہی ہے قرأت کی، تو ہم چلو قرأت کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، فرمایا نہیں، یہ منع ہے۔ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں تو اس وقت میں مقتدی کو قرأت کرنا یہ جو ہے تو منع ہے، اور خاموشی کے ساتھ سننا یہ واجب ہے۔ اور جب سنائی نہیں دے رہا ہے تو اس وقت بھی خاموش رہنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے خطبے کے وقت میں بھی اس کو خاموشی کے ساتھ سننا، بھلے سے آواز نہیں آ رہی ہے، دور بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خطبہ چالو ہے، تو اس وقت خاموش رہنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بات کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور فرماتے اگر کسی کو بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کریں، بول کر کے منع نہ کریں کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ایسا بول کر کے زبان سے آواز نکال کر کے نہ کہیں۔ اب فرماتے ہیں مسئلہ کہ خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی، خطیب نے حالت خطبے میں قوم کے لیے، ملت کے لیے دعا کی، تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا بھی منع ہے۔
اس وقت میں جبکہ خطبے کے درمیان میں اگر امام دعا یا کلمات کہے تو اس وقت میں آمین کہنا بھی منع ہے، ہاتھ کا اٹھانا بھی منع ہے. اور فرماتے کریں گے تو گنہگار ہوں گے. یعنی کہ چلتا ہے والی بات نہیں ہے کہ چلو آمین ہی تو کہا ہے خطیب کے دعا پر، تو فرمایا نہیں، اگر آمین بھی کہے گا اس وقت تو بھی گنہگار ہوگا. اس وقت اس لیے جو ہے تو اس وقت میں خاموش رہنا، چونکہ فرض ہے تو فرض کا جو ہے ترک جو ہے یہ حرام ہے. جو چیز فرض ہے اس کا ترک کرنا، اس کے خلاف کرنا حرام ہے. جو چیز جائز یعنی ناجائز ہے اور اس کا کرنا بھی حرام ہے. تو اس لیے اس وقت میں آمین بھی کہنا نہیں چاہیے. خطیب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، زبان سے اس وقت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب جمعہ کا خطبہ ہوتا رہے اور خطیب نے نبی علیہ السلام کا نام لیا تو اس وقت میں زبان سے درود شریف پڑھنا بھی منع ہے، درود شریف پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں دل میں سوچ سکتا ہے، دل میں خیال کر سکتا ہے کہ نبی کے نام پر درود پڑھنا چاہیے کر کے ایسا خیال کر سکتا ہے یا دل میں کچھ پڑھ لے. زبان سے آواز نکال کر کے جو ہے تو نہیں پڑھنے کی اجازت ہے. خطیب جب ممبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے. سامنے سے مراد یہ نہیں کہ مسجد کے اندر اور ممبر کے سامنے، بلکہ جو ہے تو ان کے سامنے دروازے کے پاس صحن سے باہر، مسجد کے باہر جو ہے تو اذان کہنا. کہ فقہائے کرام نے ممبر کے پاس مسجد کے اندر اذان کہنے کو منع فرمایا اور مکروہ فرمایا ہے. تو لہذا اذان جو ہے مسجد کے باہر ہونا چاہیے. اور جو حکم مسجد کے جماعت خانے کا ہوتا ہے، حرم کا ہوتا ہے، وہی حکم جو ہے صحن کا بھی ہوتا ہے. یعنی صحن میں بھی نہیں کھڑے ہو کے اذان دے سکتا، بلکہ جہاں صحن کا حد ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو حدود مسجد تو ہے مگر صحن مسجد نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے اذان دینا چاہیے. خطبے کی اذان اور کوئی بھی اذان مسجد کے اندر دینے سے منع ہے. تو اس لیے خطبے کی اذان بھی جو ہے اصل جمعہ کی اذان وہی ہوتی ہے. اس لیے مسجد کے یعنی صحن کے باہر، جیسے کہ آپ کے ہاں گلشن طیبہ میں یہ 3 سب باہر کی بھی جو ہے تو صحن ہے، اس کے بعد پھر اذان وغیرہ دینے کی اجازت ہے. تو وہ یہاں کا دستور بنا ہوا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں خیال رکھیں. کبھی کبھی گاؤں دیہات میں بہت سے جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالکل ممبر خطیب کے سامنے ممبر کے پاس ہی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں. یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا منع ہے، باہر اذان دینا چاہیے. اور فرماتے ہیں جمعہ کے خطبے کے علاوہ اور خطبوں کو سننا واجب ہے. مثلا خطبہ عیدین، عید اور بقرہ عید کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کا سننا بھی واجب ہے. نہیں سنے گا تو گنہگار ہوگا. عیدین کے موقع پر بھی بہت سارے لوگ یوں امام صاحب نے جو ہے تو سلام پھیرا کہ اس کے چلنا شروع، یہاں تک کہ مبارک ہو شروع، مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، خطبہ سنی نہیں رہے، آپس میں بات بھی کر رہے ہیں. تو وہ گناہ کر رہے ہیں. عید کی نماز پڑھنے آئے، خوب تیار ہو کر اہتمام کے ساتھ آئے، مگر کر رہے ہیں کیا؟ گناہ. تو عید کا، عیدین کا، عید اور بقرہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں کا خطبہ سننا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تو نہیں سنیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو پتہ چلا عید کے دن بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. اور عید سے بڑا دن تو بار بار میں نے کہا، آپ کو بتایا کہ جمعہ کا دن ہے. عید سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے. عیدین کی نمازوں سے بڑی نماز جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کا خطبہ عیدین کے خطبوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، زیادہ اہمیت والا ہے. تو اس لیے اس وقت بھی اس کا سننا بھی، یہاں تک کہ خطبہ نکاح بھی سننا واجب ہے. اب جب ہم معاشرے پر اپنے غور کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ ایسا سمجھتے لوگ کہ خطبہ وہ خالی دولہے کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ جو ان کے سمدھی بھائی لوگ ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے، خالی وہ قریب بیٹھ کر کے سن لیں 4 آدمی، باقی سب آزاد ہے شریعت سے، ایسا لگتا ہے. جتنے لوگ شریک نکاح ہیں، باراتی لوگ آئے ہیں یا گھر کے لوگ جو میزبان ہیں، مہمان ہیں، جتنے لوگ اس کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں کہ بھائی نکاح ہونے والا ہے، شرکت کیجیے، اور شرکت کرنے آ گئے ہیں، بارات کے ذریعے آ گئے ہیں یا اس کے گھر کے خاندان کے رشتے سے آئے ہیں، جتنے لوگ اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان پر سننا واجب ہے. اب کوئی آنے جانے والے دکان والے اپنے کام میں لگے ہیں، ان پر واجب نہیں ہے. جو پہلے سے اپنے کام میں لگے، یعنی کہ اب کام دھندہ بند کرو، خطبہ ہو رہا ہے سنو،
ان کے لیے نہیں. تو جو لوگ اس کے لیے آئے ہیں ان پر واجب ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ کھانا کھا رہا تھا، اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے جمعہ کے وقت میں، کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اذان جمعہ سے مراد وہ دوسری اذان جو ہوتی ہے، جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، یہ دھیان میں رہے. اس وقت میں کوئی کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں خطبے کی اذان ہونے لگی. آپ کے سمجھ میں آئے؟ خطبے کی اذان، اذان ثانی جسے کہتے ہیں، وہ ہونے لگی، اس کی آواز آ گئی. اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھانا کھائے گا تو جمعہ کی رکعت چھوٹ جائے گی، جمعہ فوت ہو جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی، تو کھانا چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے آ جائے. تو کھانا چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے آ جائے. اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھانا مکمل کھاؤں گا میں تو جمعہ فوت ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کھانا چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے آ جائے. اور اس طرح سے فرماتے ہیں خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے، اذان ثانی، مقتدیوں کو اس کا جواب ہرگز نہ دینا چاہیے. یہی عہود ہے، یعنی یہی احتیاط ہے، یہی انتہائی درجے کا احتیاط یہ ہے کہ جب اذان ثانی جو ہوتی ہے خطبے کی، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ خاموشی سے سننا چاہیے. اور فرماتے ہیں اس طرح سے خطبے میں آقا دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام پاک سن کر کے انگوٹھا نہ چومیں. خطبے کے وقت میں، خطبے کی اذان یا خطبے کے درمیان خطیب نے اگر نبی علیہ السلام کا نام لیا تو اس وقت میں نہ درود پڑھنا ہے نہ انگوٹھا چومنا ہے. خطبے کے وقت میں یہ خطبے کے ادب کے خلاف ہو جائے گا. یہ خطبے کے آداب میں سے ہے کہ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنا جائے. یہ حکم صرف خطبے کے لیے ہے. باقی اور وقت میں جب تقریر ہوتی رہے اردو میں یا کبھی ذکر ہوتا رہے، اس وقت میں جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ضرور درود شریف پڑھ لینا چاہیے. یہ مستحبات میں سے ہے. اس وقت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن خطبے کے وقت میں نہیں. جب خطبہ ہو رہا ہو یا خطبے کی اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے، اس وقت میں نہ درود پڑھے اور نہ تو جو ہے تو انگوٹھا چومیں. اور فرماتے یہ حکم صرف خطبے کے وقت میں ہے، ورنہ عام حالات میں نام نامی اسم گرامی سن کر کے انگوٹھا چومنا مستحب ہے. اور وقت میں جب بھی نبی کا نام سنے تو بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھے اور انگوٹھا چومیں. بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے شاید، اللہ نہ کرے ایسا غفلت میں کرتے بھی ہوں، وہ بہت جلدی جلدی چومتے ہی رہتے کئی مرتبہ. تو یہ تو مستحب ہے، چومنا پھر بھی مستحب ہے. اصل جو ہے درود شریف کا پڑھنا ہے. جب نبی کا نام سنو تو درود شریف پڑھو. کوئی درود، ایک آدھ آدمی ایسے ہوتے ہیں درود پڑھتے ہی نہیں، خالی چومتے ہی رہتے ہو، تو وہ چومنا مستحب ہے، درود شریف پڑھنا یہ مسنون ہے. تو اس لیے درود شریف پڑھ لینا چاہیے. درود شریف پڑھ کر کے انگوٹھا چوم لیں جب نبی علیہ السلام کا نام آئے، بالخصوص اقامت اور اذان کے وقت میں. اب فرماتے ہیں کہ غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان کو بھی شامل کر لینا مکروہ اور سنت متوارثہ کے خلاف ہے. اردو میں خطبہ دینا یا عربی میں دے رہے، بیچ میں کچھ اشعار وغیرہ اردو میں بھی ملا دے رہے ہیں، فارسی کا ملا دے رہے ہیں، ایک دو ورڈ اسی میں انگلش کا بول دے رہے ہیں. فرماتے یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں خطبہ دے، حاضرین کوئی بھی لینگویج اور جو تو زبان کے جاننے والے ہیں، مگر خطبہ جو ہے وہ عربی میں دینا یہ مسنون ہے. دوسری زبان اس میں ملانا، اردو وغیرہ یا اور کوئی زبان کا ملا لینا، اس میں جو ہے تو یہ مکروہ ہے اور سنت متوارثہ کے خلاف ہے. جو اب تک سنت چلی آئی ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. اس طرح سے فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے. دیہات کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات جو ہوتے ہیں جہاں بہت کثیر آبادی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر جمعہ پڑھنے اور قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں بہت پہلے سے پڑھتے چلے آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر اب اس کو بند نہ کیا جائے، وہ جاری رکھا جائے. بہت سے گاؤں میں ایک سب بھی نہیں ہوتی جمعہ کے دن. بہت سے گاؤں میں آج بھی مسجدیں ایسی ہے کہ وہ اندر کی مسجد چھوٹی بھی رہتی ہے، موٹی موٹی اس کی دیواریں رہتی ہیں اور کمانی نما مسجدیں رہتی ہیں، بہت سے جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے. اور اس میں بمشکل سے 2 صف ہوتی ہے اندر، جماعت خانے میں 2 صف رہتی ہے، پھر باہر آنگن بڑا سا رہتا ہے. تو وہ 2 صف بھی کبھی کبھی نہیں بھرتی ہیں بہت سے گاؤں میں.
لیکن اگر وہاں جمعہ بہت پہلے سے پڑھتے آئے ہیں تو فرمایا اب روکو مت، اب پڑھنے دو۔ ہاں نئے کسی گاؤں میں، کسی نئے چھوٹے سے دیہات میں، گاؤں میں، وہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کی کثرت سے آبادی ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، وہاں پر جمعہ قائم کریں، وہ بھی وہاں کے جو ہے تو قاضی وقت، شہر قاضی جو ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کر، یا پھر وہاں کے جو بڑے عالم مفتی ہوں ان سے اجازت لے کر پھر قائم کریں، تو حالات کو دیکھتے ہوئے اجازت دیں گے۔ تو اس کے آگے مسئلہ کل انشاءاللہ اس باب کا آخری حصہ آپ لوگ سماعت پائیں گے کہ جمعہ کے دن اگر وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں گاؤں میں تو ظہر بھی پڑھیں کیا، جمعہ بھی پڑھیں، ظہر بھی پڑھیں، کیا مسئلہ ہے شریعت کا، یہ انشاءاللہ کل آپ لوگ سنیں گے۔ یہ میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تو کل آپ کثرت سے بیٹھیں اور دوسروں کو بھی، دوست احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہر برکت والی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔